بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یقیناً آپ یہ تو جانتے ہیں کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، جہاں سے اسرائیل کے 12 قبیلوں کا آغاز ہوا۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا مطلب خدا کے ساتھ جنگ، خدا کے ساتھ کشتی کرنا اور خدا کے ساتھ جنگ میں فتح حاصل کرنا کے ہیں؟ ایسے گستاخ مطالب والے لفظ اسرائیل کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف کیوں منسوب کیا جاتا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور سب سے پہلے یہ لفظ کس نے اور کیوں استعمال کیا تھا؟ امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے اس کی تفصیل میں نقل کیا ہے کہ اسرائیل نام کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے سے جھگڑا کیا تھا۔ اس دل خراش واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے ہاں 20 برس کا عرصہ گزار چکے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ اب اپنے آبائی گاؤں اور قوم کی طرف واپس تشریف لے جائیں، آپ کی مدد کی جائے گی۔ چنانچہ حکم خدا بندی ملنا تھا کہ آپ نے مال مویشی اور اہل خانہ کو لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ 20 سال قبل جب آپ اپنے ماموں کے ہاں گئے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے جڑواں بھائی ایس نے آپ کو قتل کی دھمکی دی تھی، جس کی وجہ سے آپ کی والدہ نے آپ کو ماموں کے ہاں بھیج دیا تاکہ جب ایس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب لوٹ آنا۔ اب جو 20 برس بعد آپ کو واپس لوٹنے کا حکم ملا تو آپ کو پھر وہی پریشانی ستانے لگی، کیونکہ ابھی والدہ کی طرف سے واپس لوٹنے کا کوئی حکم نہیں ملا تھا، مگر آپ نے اللہ کی مدد و نصرت کے وعدہ پر سفر شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ ارض سعیر کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے آپ سے ملاقات کی اور خوش آمدید کہا۔ راستے سے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے البرد کو اپنے بھائی ایس کی طرف روانہ کیا کہ اسے مل کر میری طرف سے اظہار عجز کرتے ہوئے معذرت کرے۔ البرد اگلے ہی دن واپس پلٹا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ ایس 400 سواروں کے ساتھ لے کر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ خوف زدہ ہو گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوئے اور دعا کی، یا اللہ تو مجھے میرے بھائی ایس کے شر سے محفوظ رکھ۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے اپنے بھائی کے لیے بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں وغیرہ پر مشتمل ایک عظیم ریوڑ بطور ہدیہ تیار کیا، اور ہر قسم کے ریوڑ کے لیے غلام بھی تیار کیے، اور ساتھ تاکید کی سب ایک دوسرے کے پیچھے ذرا فاصلے پر جانا، اور جو بھی ایس کو ملے وہ کہے یہ سب تمہارے غلام یعقوب نے اپنے آقا ایس کو بطور ہدیہ بھیجا ہے، اور خود اپنی دونوں بیویوں، باندیوں اور 11 بیٹوں کے ہمراہ تمام ریوڑوں سے 2 راتوں کی مسافت پیچھے رہ کر سفر شروع کر دیا۔ آپ ساری رات سفر جاری رکھتے اور دن کو چھپ جاتے۔ یہ سفر کی تیسری رات تھی کہ جب صبح کا اجالا ابھی نمودار نہیں ہوا تھا کہ اللہ کے حکم سے انسانی شکل و صورت میں ایک فرشتہ آپ کے سامنے آیا۔ آپ چونکہ ایس کے لشکر کا سن کر پہلے ہی خوف زدہ تھے تو فرشتہ کو انسان سمجھتے ہوئے فوراً اسے جھپٹ لیا۔ آپ اسے پچھاڑ کر اس کے اوپر بیٹھ گئے اور عین ممکن تھا کہ اسے قتل کرنے کے در پہ ہوتے، مگر فرشتے نے اپنے انداز سے جو وار کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو لنگڑا کر چھوڑا۔ آپ کی ٹانگ شدید زخمی ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ لنگڑا کر چلنا شروع ہو گئے۔ اتنے میں صبح کی روشنی پھوٹ گئی۔ فرشتے نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یعقوب۔ فرشتے نے کہا، اب سے آپ کو اسرائیل کے سوا کسی اور نام سے پکارا جانا مناسب نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تمہارا نام و پہچان کیا ہے؟ مگر فرشتہ یہ جواب دینے کی بجائے غائب ہو گیا۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ فرشتہ تھا اور اللہ کے حکم سے آیا تھا۔ ناظرین، یہ وہ پہلا دن تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل یعنی خدا سے جنگ کرنے والا کہا گیا، اور کہنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ تھا۔
حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اپنی تصنیف میں اس فرشتے کا ذکر کرتے ہوئے اس کا نام بیان نہیں کیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے یا کوئی اور۔ سب سے اہم اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کیوں کہلوایا گیا یا اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہیں، یہ اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں انبیاء و صحابہ کی گستاخی و بے ادبی سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے۔ آمین۔